رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے، لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب العزت نے جب سے کائنات کو بنایا ہے تو اللہ رب العزت کے مقابلے میں، اللہ کے حکموں کے مقابلے میں بڑے بڑے فرعون کھڑے ہوئے تاکہ دنیا کے اندر سے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا خاتمہ کر دیا جائے، اور جو اللہ کی حدود ہیں، جو اللہ کے احکام ہیں، جو اللہ کے حکم ہیں، ورلڈ آرڈر جو ہے اللہ رب العزت کا دنیا کے اندر نافذ نہ ہو، بلکہ ہمارے چرچے ہوں، ہماری بات ہو، لوگ ہمارے سامنے سجدے کریں، ایسے ایسے دعوے دار، ایسے ایسے لڑاکے اور پہلوان، جوانیاں رکھنے والے، مال و دولت کے انبار رکھنے والے، انہوں نے اللہ کو چیلنج کیے، کأنہم اشد منا قوہ، ہماری طاقت، ہماری سلطنت، ہماری قوت، کیا کوئی ہے ہمارے مقابلے میں جس کی قوت ہو؟ کیا کوئی ہے ہمارے مقابلے کے اندر جس کی بات کو مانا جاتا ہو؟ کیا کوئی ہے ہمارے مقابلے کے اندر جس کی جوانی کے اوپر لوگ ناز کرتے ہوں؟ ہر قسم کے معاملات، ہر قسم کی صلاحیتیں اللہ نے ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ خالق کے تصور کو بھی بھول چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا ان اللہ الذی خلقکم هو اشد منہم قوہ، اور کیا تم اس بات کو نہیں دیکھتے اللہ کی ہے وہ ذات جو سب سے زیادہ قوت رکھنے والی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ ہے جو سب سے زیادہ قوت اور صلاحیت والی ذات ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اپنی قوت کا اظہار نہیں کر سکتا کہ میری قوت زیادہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں ہم ہیں، اولم یروا ان اللہ الذی خلقکم، تم دعوے کرتے ہو تمہیں جس نے پیدا کیا ہے وہ سب سے زیادہ قوت والا ہے۔ وَقَالُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اللہ فرماتے ہیں وہ ہماری آیات کا انکار کرنے والے تھے۔ قوم عاد کہنے لگے کأنہم اشد منا قوہ، ہم قوت میں سب سے زیادہ، ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمارے حوالے سے یا ہماری برابری میں کسی کی تمثیل نہیں دی جا سکتی، کسی کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، ہم سب سے زیادہ قوت والے۔ اور پھر پانیوں کے پاس زندگی گزارنے والے یہ لوگ وہاں سے اٹھے اور جا کر انہوں نے پہاڑوں میں بسیرا کیا کہ ہمیں کوئی دنیا کی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی، ہمیں کوئی دنیا سے ہمارا خاتمہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے وَأَمَّا عَادٌ، ہم نے قوم عاد کے اوپر آسمان سے ہواؤں کا نزول فرمایا، ہوائیں چلی، اور پھر کأنکم اعجاز نخل خاویہ، جو یہ دعویٰ کر رہے تھے ورلڈ آرڈر ہمارا ہے، قوت ہماری ہے، ہمارے تقابل میں، مقابلے میں، ہمارے برابری کے اندر، ہماری تشبیہ تمثیل کے اندر دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ زمین کے اوپر ایسے پڑے تھے جس طرح کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب ان کا خاتمہ کیا وہ زمین کے اوپر گرے پڑے تھے جس طرح سے لا تمثیل ولا مثال لا، اس سے پہلے لوگوں نے اس کی مثال نہیں دیکھی تھی، اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں دی جاتی تھی
کہ اس طرح کا کوئی عذاب آیا ہو. وہ لوگ جو پہاڑوں کے اندر بسیرا کرنے والے، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَ الْفَارِهِينَ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَ الْعَامِلِينَ، پہاڑوں کے اندر ہاتھوں سے گھر تراشنے والے. یہ وہ لوگ تھے جو کہ کہنے لگے ہمارا کوئی تقابل نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت نے ان کو زمین کے اوپر اس طرح ختم کیا کہ اس سے پہلے اس کی مثال ہی نہیں ملتی. ان کی ساری طاقت اور صلاحیتیں ان کے کچھ کام نہیں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ نے نبوت کا اعلان کیا، آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے کے چلے گئے. جب آپ مدینہ گئے تو کافر آپس میں اتحاد کرنے لگے کہ کسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا خاتمہ کیا جائے. یہاں تک کہ سارے کافر متحد ہو کر یہ کہنے لگے اشد منا قوہ، ہم سب سے زیادہ قوت والے، اور ہم سب مل کر مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے. اور مکہ سے لوگ چلے، یہاں تک کہ یہودی بھی تھے، وہ بھی مشرکین کے ساتھ مل کر اور قبائل بھی مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مدینہ کا گھیراؤ کیا. اور یہ 10,000 کا لشکر لے کر آئے تاکہ جو ہے ہم مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے. اور 1400-1500 مسلمان تھے، صحابہ تھے مقابلے کے اندر، اور مدینہ کا گھیراؤ کر لیا گیا. اور اتنے لوگ تھے کہ کئی دھائیوں میں گھوڑے ذبح کر کے ان کو کھاتے، کئی دھائیوں کے اندر اونٹ ذبح کر کے ان کو قابل استعمال بناتے کھاتے تھے. اور پھر اتنا بڑا لشکر لے کر آئے اور وہاں پر آ کر کہنے لگے آج مسلمانوں کا کچھ نہیں بچے گا، ہم مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ یہ لوگ مدینہ مکہ سے سفر کر رہے ہیں اور قبائل کو بھی انہوں نے ساتھ ملا لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جمعیت کو، صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ آپ کا کیا مشورہ ہے، ہم اس معاملے میں کیا کریں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا مشورہ یہ ہے، مدینہ کے قرب کے اندر ایک خندق کھودی جائے جو کہ ایک طویل خندق ہو اور گہرائی کے اندر ہو اور پھر لمبائی کے اندر بھی طویل ہو. اللہ کے رسول اس خندق کو کھود کر ان کا جو مقابلہ ہے وہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی مشورے سنے، آپ نے اس مشورے کو تسلیم کیا اور خندق کھودی گئی. کتنی لمبی خندق، 303 میل لمبی خندق تھی اور اس کی جو گہرائی تھی وہ 40 فٹ اس کی گہرائی تھی، اور طویل طویل خندق اور پھر اس کی چوڑائی اور اس کی گہرائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے اس کام کو 8 دنوں کے اندر اس کو سر انجام دیا. اور آج یہ دور ہے جس کے اندر جدید ٹیکنالوجی موجود ہے، اگر اسی طرح کی خندق کھودی جائے اور جدید آلات کا استعمال کیا جائے اتنے دن تب لگ جاتے ہیں اس ایسی خندق بناتے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب وہ خندق کھود رہے تھے اور اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے. ایسی حالت و کیفیت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک بہت بڑا پتھر آ گیا ہے، وہ ٹوٹ نہیں رہا، اللہ کے رسول آئیے اس کو توڑ دیجئے. اللہ کے رسول آئے، آپ نے کدال کو پکڑا، اس پتھر کے اوپر مارا تو پتھر تقسیم ہو گیا. آپ نے فرمایا کیسر و کسریٰ کے کنگن گر گئے، ایران فتح ہو گیا، سپر طاقتیں ٹوٹ گئی. کان لہم اشد منا قوہ، تو یہ کہنے والے ہم دنیا کے اندر سب سے زیادہ قوت والے. اللہ رب العزت نے سب کو زیر کر دیا. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دنیا کے اندر کامیابی عطا فرمائی. اور یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی حالت و کیفیت یہ تھی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے. پیٹ کو سیدھا کرنے کے لیے ایسی کیفیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خوشخبریاں دے رہے تھے. میرے صحابہ تم ایمان لے کر آئے، تم نے یہ نہیں سوچا اپنے ایمان کو لے کر اس میدان میں تم نے پیش کر دیا. ہمارے مقابلے میں 10,000 کا لشکر ہے، کافروں کی جمعیت ہمارے مقابلے کے اندر جمع ہو چکی ہے.
ساری فورسز، سارے لوگ جمع ہو چکے ہیں، سارے کافر اکٹھے ہو کر ہمارے خاتمے کے لیے آ گئے. تم نے یہ نہیں کہا بلکہ اپنے ایمان کو، اپنے جسموں کو اللہ رب العزت کے لیے پیش کر دیا. تو اللہ کی قسم، اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم نے کہا کہ ہم اللہ کی مدد کریں گے، اور تم اللہ کی مدد کرنے کے لیے، یعنی تم اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اس کی آبیاری کے لیے اپنے گھروں سے نکلے. میرے صحابہ، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں دیتے چلے جا رہے تھے. صحابہ کئی دنوں کے بھوکے اور پیاسے تھے، یہاں تک کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چھوٹی سی بکری دعوت دی اللہ کے رسول کو. آپ 1400 کو لے کر چل پڑے، جابر کے گھر میں پہنچے، 1400 صحابہ نے کھانا کھایا. جابر کی بیوی کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آیا کھانا پہلے زیادہ تھا یا کھانے کے بعد زیادہ تھا، کوئی فرق اس کے اندر نہیں پڑا. اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوا. یہ سب جہاد کی برکتیں تھی، یہ سب مسلمانوں کے جذبہ ایمان کی برکتیں تھی. اور پھر وہ وقت تھا کہ جب یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر آئے، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نبی پریشان نہیں ہونا، یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرنے والے جو کہ آپ کے تقابل میں آئے، اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ کرے گا. اور جو دوسری طرف جو لوگ تھے منافقین تھے، سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ منافقین کیا کہنے لگے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ رسول کا وعدہ دھوکہ تھا. اتنی بڑی جمعیت، اتنے بڑے لوگ، اتنے زیادہ افراد مقابلے کے اندر آئے کہ 10,000 کا لشکر مقابلے میں 1400-1500 لوگ. یہ وعدہ اللہ کا جھوٹا تھا. الیاذ باللہ، رسول اللہ کی بات درست نہیں تھی، اللہ رسول کی بات درست نہیں تھی، یہ سب دھوکہ تھا. یہ ساری باتیں تم فتح یاب ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں غلبہ دیں گے، یہ ساری باتیں ان کی غلط تھی. لہٰذا ان لوگوں نے کیا کہا، یقولون ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا. وہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں رخصت دیجئے، ہم اپنے گھروں کو جانا چاہتے ہیں، ہمارے گھروں میں پردوں کے مسئلے ہیں، ہمارے گھروں کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، ہمیں رخصت دیجئے، جانے دیجئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان یریدون الا فرارا، باتیں کچھ نہیں تھی جو ہیلے بہانے تراشتے ہیں اللہ رب العزت کے رستے میں، اللہ رب العزت کے حضور میدانوں میں جہاد کے لیے جب نکلنے کی باری آتی ہے، جو بہانے تراشتے ہیں، جو اپنے گھروں کی طرف لپکتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں. اور ان کا مقصد یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کی حفاظت کریں گے، نہیں. ان یریدون الا فرارا، وہ تو میدانوں سے بھاگنا چاہتے ہیں، وہ تو جو ہے پیٹ پھیر کر وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُورًا، وہ پیٹ پھیر کر بھاگنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، یہ وہ لوگ جو پیٹ پھیر کر بھاگنا چاہتے ہیں، ہیلے بہانے تراشتے ہیں، اللہ کے راستے میں جانوں کو پیش کرنا نہ پڑے، اپنے مال کو پیش کرنا نہ پڑے، جو ہیلے بہانے تراشتے ہیں. اللہ رب العزت اپنی کتاب میں فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کوئی بھی میدان جہاد سے بھاگے، کوئی بھی ادھر ادھر کی باتیں کرے، دقیانوسی کی باتیں کرے، کہے کہ میدانوں میں کس طرح سے لڑ سکتے ہیں، مقابلے کے اندر بہت بڑی طاقت ہے، کیسے مقابلہ کریں گے، جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، میدان سے بھاگتے ہیں، یہ نظریات سے بھاگتے ہیں، یہ جہاد جیسی باتوں سے اپنے دل کو کجروی محسوس کرتے ہیں، پیچھے ہٹاتے ہیں، ذوق اور شوق نظر نہیں آتا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غضب کے ساتھ، اللہ کے غصے کے ساتھ یہ پیچھے ہٹنے والے ہیں. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اللہ نے ان کا ٹھکانہ جہنم بنایا ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب وہ آئے تھے اکٹھے ہو کر غزوہ احزاب کے اندر جمع ہوئے تھے، سلمان فارسی کا مشورہ تھا، خندق کھودی گئی تھی، مسلمانوں نے لڑائی نہیں کی، مسلمانوں نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کی. اللہ نے دیکھا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. اور مسلمانوں اللہ رب العزت دیکھتے ہیں
زلزلے طاری کرتے ہیں، جسموں کے اوپر کب کبھی طاری کرتے ہیں، مسلمانوں کے ایمان کو چیک کرتے ہیں آیا کہ ان کے ایمان کا لیول درست ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ایمان کا لیول درست ہوتا ہے پھر رب کی مدد آتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو چیک کیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ہم نے ان کو جو ہے ان کے اوپر مصیبت کو، پریشانی کو ڈالا تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہے کہ نہیں، اگر کمزوری ہے تو ان کی تربیت ہو جائے۔ تو جب ہم نے یہ سب کیا تو وہ اپنے ایمان کے اندر پاس ہو گئے۔ جب وہ اپنے ایمان میں پاس ہوئے، اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے اندھیری اور طوفان کو بھیجا اور ان کے لشکر کو تہس نہس کر ڈالا۔ ان کی ہنڈیاں ابل رہی تھی جو کہ الٹا دی گئی، ان کے خیمے اکھڑ گئے اور یہ لوگ پیچھے کی طرف بھاگنے لگے۔ یہ اللہ کی مدد تھی۔ اسی طرح سے وہی سلمان فارسی فارس سے چلا، دوسری طرف یہ فارس سے جو بھی چلتا ہے یا فارس سے جو بھی اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت کے اوپر ایمان اور استقامت لے کر اٹھتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اٹھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ضائع نہیں کرتے۔ وہ وقت تھا، پھر وہ وقت بھی آیا جب سوویت یونین افغانستان کے اندر، فارس کے اندر داخل ہوئی، اور یہی وہ فارس سے چلا، یہی وہ فارس ہے جہاں سے امام بخاری اٹھے۔ امام بخاری وہ دنیا کی مایہ ناز کتاب لکھنے والے، حدیث کے اوپر امیر المومنین فی الحدیث کا لقب پانے والے، یہاں سے ہی سلمان فارسی اٹھے، یہاں سے امیر المومنین فی الحدیث اٹھے۔ اب یہاں پر آ گیا دنیا کا کفر، طاقتیں آئی، اپنے ساتھ کئی ممالک لے کر آیا روس، آ کر یہاں پر اس نے اپنے جھنڈے گاڑے اور اس نے وہی نعرہ لگایا جو قوم عاد نے لگایا، اس نے وہی نعرہ لگایا جو فرعون نے لگایا، یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بیٹوں کو قتل کر دیتا، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا اور کہتا انا ربکم الاعلی کانہم اشد منا قوہ، کون ہے جو ہمارا مقابلہ کرے۔ اللہ رب العزت نے جس پانی سے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ کی قوم کو نجات دی، اللہ رب العزت نے فرعون سے کہا ہم سب سے زیادہ سپر طاقت قوت والے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس پانی سے ہم موسیٰ کو نجات دے سکتے ہیں اسی پانی میں فرعون تجھے اور تیرے لشکر کو غرق کر سکتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم دنیا میں سپر طاقت ہے، پاور والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی جگہ سے جہاں سے سلمان فارسی اٹھے، اسی جگہ سے اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو، نوجوانوں کو کھڑا کیا کہ مسلمانوں تم کھڑے ہو جاؤ، تم جو ہے ان کے خلاف برسر پیکار ہو جاؤ۔ مسلمان وہاں سے کھڑے ہوئے، وہ فارسی لوگ، وہ جو ہے اپنے سروں پہ پگڑیاں باندھنے والے، اللہ کے سامنے سجدے کرنے والے، وہ پاؤں میں جو جوتا وہ بھی ٹوٹا ہوا، وہ لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ روس اپنی طاقتوں کو لے کر آیا تھا، لیکن جب مسلمان اپنے ایمان کو لے کر آئے، ایمان کو لے کر حاضر کر دیا، ربا جو ہمارے پاس تھا وہ ہم نے پیش کر دیا۔ اللہ تیری مدد کی ضرورت ہے، اللہ تیری نصرت اور حمایت کی ضرورت ہے۔ اور وہی روس جب ٹوٹا، اللہ نے اس کے اندر سے مسلمانوں کے لیے ممالک آزاد کیے، تاجکستان، ازبکستان، یہ آذربائیجان، یہ سارے کے سارے ممالک اس سے نکلے۔ اور یہ آرمینیا نے جب قبضہ کیا ہوا تھا آذربائیجان کے اوپر، پھر ایسے وقت کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے اپنے دین کا کام لیا، مسلمانوں کی مدد کا کام لیا، تو روس ٹوٹتا ہے، کئی ریاستیں اس سے نکلتی ہیں۔ تو اس کے پیچھے جو محل نظر بات ہے وہ یہ ہے، مسلمانوں جب بھی کافر متحد ہو کر آئے مسلمانوں کو مارنے کے لیے، مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، شکست خوردہ بنانے کے لیے، اور مسلمان اپنے ایمان کو لے کر پیش ہو گئے، اس کے اندر دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہ کیا۔ روس ٹوٹا، کئی ریاستیں بنی، وہ یہاں سے رخصت ہوا، پھر ایک اور جو ہے ملک کو سپر طاقت ہونے کا نشہ چڑھا۔ امریکہ نے کہا ہم دنیا کے اندر جو ہے طاقت بنائے، طاقتور ہیں، ہم دنیا کے اندر گرم پانیوں کے اوپر قبضہ کریں گے، ہم پاکستان، افغانستان کا خاتمہ کریں گے۔ اور رب یہ ساری باتیں اپنی کتاب میں اللہ کی قسم بیان کرتا ہے
کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. اللہ فرماتے ہیں جب بھی یہ اتحادی، یہ نیٹو فورسز، یہ کئی ممالک متحد ہو کر جب آ جاتے ہیں، جب کافی زیادہ ممالک، کافی مذاہب کے لوگ اسلام دشمنی میں متحد ہو جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. وہ وقت دور نہیں رہتا، یہ سارے اتحادی پیٹھ پھیر کر شکست خوردہ ہو کر بھاگتے ہیں. یہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. ام یقولون نحن جمیع منتصر. اللہ کہتے ہیں میں تمہارا رب نہیں، میں تمہارا پالن ہار نہیں، میں تمہیں بنانے والا، تمہیں رزق دینے والا، تمہارے لیے ہر قسم کی عنایات بخشنے والا. کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اگر میں تمہارا رب ہوں تو کیا میں تمہاری مدد نہیں کروں گا؟ نوائے وقت کے کالم کے اندر ایک پچھلے دنوں میں آرٹیکل لکھا گیا، 2001 تھا. ہم نے تو اتنا زیادہ ہوش و حواس میں یہ نہیں دیکھا. 2001 کے اندر مال روڈ کے اوپر جلسہ ہوا، سارے لوگ متحد ہو کر کہنے لگے کہ نہ بھائی افغانیوں کو سمجھاؤ، امریکہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، امریکہ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، امریکہ بہت بڑی چیز ہے، اس کا مقابلہ کیسے کریں گے، اس کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، لہٰذا ان کو سمجھاؤ پیچھے ہٹ جائیں. یہ تو اپنے آپ کو آگ میں جھونکنے والی بات ہے. بڑے بڑے اسکالر، بڑی بڑی تنظیموں کے سربراہ، جماعتوں کے لیڈران، قائدین، حمایدین، وہ لوگ سب کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے. پروفیسر حافظ محمد سعید، ان کو بھی اس سٹیج کے اوپر بلایا گیا، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کے بندے کھڑے ہو جاؤ، تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے، اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. تم مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ تمہاری مدد کے لیے مدد آسمانوں سے اتاریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا تھا، غزوہ بدر تھا، اور مقابلے کے اندر 313 مسلمانوں کے پاس یہ ساری تعداد تھی، اور اس کے تقابل میں ہزار کافر تھے، بلکہ 1000 سے بھی زیادہ تھے، اور یہ مقابلہ بازی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھونپڑی کے اندر ایک چھپر آپ کے لیے تعمیر کیا گیا، آپ اس میں سجدہ ریز ہوئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے. اللہ جتنے مسلمان تھے، جمعیت تھی، مسلمان میرے پاس کلمہ پڑھنے والے موجود تھے، اللہ ان تعداد کو مسلمانوں کو میں لے کر آ گیا. اللہ اگر یہ ختم ہو گئے، تیرے دین کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. اللہ اب تیری مدد کی ضرورت ہے. آسمانوں سے مدد آئی، آسمانوں سے فرشتے اترے، مسلمانوں نے کافروں کو شکست دی. اللہ فرماتے فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے قتل نہیں کیا کافروں کو، ولیکن اللہ قتلہم، اللہ نے ان کو قتل کیا. وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما. ایک مٹھی کے اندر اللہ کے رسول نے مٹی کو اٹھایا، کافروں کی طرف پھینک دیا، کافر سب اپنی آنکھوں کو مل رہے تھے، سب کی آنکھوں تک وہ مٹی پہنچی. اللہ فرماتے ہیں نبی تم نے اس مٹی کو نہیں پھینکا، بلکہ تمہارے رب نے پھینکا. بڑے چاہ کے ساتھ آیا، ذوق شوق کے ساتھ آیا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. اتحادی ممالک ساتھ لے کر آیا، کئی اسلامی ممالک اس اتحاد میں شامل تھے. جو افغانستان کے اندر نیٹو نام کی فورسز جو ہے یہاں پہ آئی، مسلمان ممالک اس کے اندر اللہ کی قسم شامل حال تھے. یہاں پر آ کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جہاد اور قتال کیا. جب وہ یہاں پر پہنچے، کئی سال ان کو لگے لڑتے، لیکن کچھ نہ حاصل ہوا. مسلمانوں نے، افغانیوں نے، پاکستانیوں نے اللہ رب العزت کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیا، ایمان کو لے کر حاضر ہو گئے. جب بندہ اپنے رب کے سامنے پیش ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں، اپنے بندوں کو رسوا نہیں ہونے دیتے. وقت تو لگا، لیکن وہ سارے کے سارے نیٹو فورسز، کئی ممالک اکٹھے ہو کر، مجتمع ہو کر، جمع ہو کر مسلمانوں کا، افغانستان کا، پاکستان کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے. اللہ کی قسم دم دبا کر بھاگنے لگے، ان کے پلے کچھ نہ رہا، کچھ حاصل نہ کر سکے. لیکن مسلمانوں
مسلمانوں کو بہت کچھ ملا. آپ نے دیکھا ہوگا ان ٹی وی اسکرین کے اوپر, آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, الیکٹرانک میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا اور پڑھا ہوگا کہ لکھا کیا, مسلمان یہ اللہ کے بندے جن کے جوتے ٹوٹے ہوئے یہ جب صدارتی محل میں داخل ہوئے خوش ہو رہے تھے اور اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کر رہے تھے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, اور کہہ رہے تھے کہ یہ فتح مبین ہے, ہم اس عظیم فتح کے موقع پر ہم کسی قسم کا بدلہ نہیں لیتے, سب کو معافی دیتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار, جو اسوہ حسنہ پیش کیا مکہ کو فتح کرنے کے بعد, وہی کردار افغانستان کے اندر آپ کے بھائیوں نے پیش کیا. کہا کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں, سب کو ہم معاف کرتے ہیں. اور اس صدارتی محل کے اندر قرآن مجید کی آیات تلاوت ہو رہی تھی اور یہ بھاگنے والے بھاگے, بڑا قیمتی سرمایہ دولت چھوڑ کر گئے. آپ نے دیکھا یہ مسلمان خوش ہو رہے اس دولت کو دیکھ کر, اور یہ رب کی کتاب قرآن مجید ہمیں یہ وعدے کرتی ہے, بتلاتی ہے, وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ أَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. اللہ فرماتے ہیں وَأَوْرَثَكُمْ, ہم تمہیں وارث بنائیں گے, أَرْضَهُمْ ان کی زمینوں کا, وَدِيَارَهُمْ ان کے گھروں کا, وَأَمْوَالَهُمْ ان کے مالوں کا, أَرْضًا لم تطعوها, تم خوش ہو جاؤ گے. اور دیکھ لو وہ وقت تھا, یہ قرآن مجید کی آیت اتری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر جہاد کیا یہود کے خلاف. تو یہودی جب قلعوں کو چھوڑ کر جا رہے تھے, اپنے باغ و باغات کو چھوڑ کر جا رہے تھے, اپنے اموال کو چھوڑ کر جا رہے تھے, صحابہ نے جب اس کے اوپر قبضہ کیا, صحابہ نے جب اس کو لیا, صحابہ خوش ہو رہے تھے. اور جب صحابہ خوش ہوئے آسمان سے رب نے جبریل کو بھیجا اور کہا اے جبریل بتاؤ جا کر ان کو, وَأَوْرَثَكُمْ, ہم تمہیں وارث بنائیں گے, ہم نے تمہیں وارث بنایا اور بناتے رہیں گے, تم جہاد کرتے رہو گے, رب کی مدد اور نصرت نازل ہوتی رہے گی اور اسی طرح سے مال غنیمت تمہیں ملتا رہے گا. آج لوگ کہتے ہیں بڑی قیمتی ترین گاڑیاں چھوڑ کر چلے گئے, جنگی سامان آلات چھوڑ کر چلے گئے, اور یہ رب کی سنت ہے جو رب کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح سے اسے نوازتے ہیں. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ, اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں زمین کا وارث بنا دیں گے, ان کی زمینیں تمہاری, ان کے اموال تمہارے, ان کی جائیدادیں تمہاری. اور یہ رب کی مدد ہے اور یہ تب آتی ہے جب اخلاص اور ایمان کو لے کر بندہ اللہ کے راستے میں پیش ہو جاتا ہے اور اپنی جان اور مال سے اپنے اعراض نہیں کرتا, کنارہ کشی نہیں کرتا, بلکہ اللہ سے کہتا ہے ربا یہ مال بھی تیرا, یہ جان بھی تیری, اللہ میرا اس کے اوپر کیا اختیار ہے, اللہ میں اس سب کو لے کر تیرے سامنے پیش ہو گیا, اللہ اب تیری مدد کی ضرورت ہے. اللہ کہتے ہیں جب میرا بندہ مجھ سے مانگے اس کے ہاتھوں کو میں خالی ہاتھ واپس لٹاؤں تو مجھے شرم آتی ہے. اللہ رب العزت صراط مستقیم پر چلائے. اور جس طرح سے ان لوگوں نے افغانستان کے اندر نیٹو فورسز کو وہاں سے ان کا انخلا کیا, ان کو نکال بھگایا, اب اللہ تعالیٰ ان کو بعین ہی اسی طرح سے وہ عمارت اسلامیہ جس کے لیے وہ کئی سال تک لڑتے رہے, دہائیوں میں لڑتے رہے, اللہ ان کی مدد فرمائے اور اس کے اوپر قائم اور دائم اور استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه الغفور الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.